الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند مل کے محبت سے سب دوست درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلی. ہاں تیرے تو بس بے تناہی سے ہیں بری آقا تیرے تو بس بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں
تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا میں خطی میں سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے خطی میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم احکم الحاکمین کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم نشور امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام علماء کرام آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے جس میں ہم سب حاضری اور شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور آج کی اس عظیم الشان محفل پاک کو جن احباب نے منعقد کیا مسجد حاضہ کی انتظامیہ اور جتنے احباب مغل برادران اور مسجد کی انتظامیہ اور محفل کی انتظامیہ ہمارے برادرم حافظ عمران اللہ آسی صاحب نے بندہ نچیز کو حکم دیا جمیع احباب جنہوں نے محفل پاک کو جس انداز سے بھی سجایا اللہ رب العزت تمام اہل ایمان کی کاوشوں کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے دارین کی سعادتیں عطا فرمائے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے توفیق و عنایت سے آج ہم مسجد حاضہ کے اندر محفل پاک میں جمع ہے پوری دنیا کے اندر میلاد مصطفیٰ کے مبارک مہینے کے اندر عشاقان مصطفیٰ محبان رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں محافل میلاد مصطفیٰ کا انتظام کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا عمل ہے منہج ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے مبارک مہینے کے اندر محفلیں سجاتے ہیں حضور کی آمد کے مہینے کے اندر جلوس نکالتے ہیں نعتیں پڑھتے ہیں نعرے مارتے ہیں بینر ابیزاں کرتے ہیں پرچم لہراتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں مناتے ہیں یقیناً حضور کی محبت میں حضور کی تعظیم میں یہ جتنے اعمال و معمولات ہم کرتے ہیں توجہ سے سنیے ذرا کیونکہ ساری باتیں ایک جیسی نہیں ہوتی کچھ باتیں تمہیدی سمجھنے والی اور دل میں جگہ دینے والی اور ان کو بڑی توجہ سے سمجھنا پڑتا ہے اور یہ باتیں توجہ سے سمجھنا ضروری بھی ہے تاکہ ہمارا اہل سنت کا صحیح معنوں میں عقیدہ بھی نوجوانان امت کے سامنے واضح ہو تاکہ کوئی بد عقیدہ اہل سنت کا مخالف ہمارے نوجوانوں کو ہمارے سنی بھائیوں کو عقیدے سے گمراہ نہ کر سکے اصل میں ہمارا تصور عقیدہ اور ہمارا اہل سنت کا جو نظریہ ہے اس کو بنیادی طور پہ سمجھنا ضروری ہے ہم میلاد اللہ کے فضل و کرم سے مناتے ہیں حضور کی نعتیں بھی ہو رہی ہیں نعرے بھی لگ رہے ہیں اور حضور کی عظمت و شان کا بیان بھی ہو رہا ہے فوراً جٹ سے جب یہ کو بندہ کہہ دیتا ہے نا یہ جو آپ میلاد منا رہے ہیں یہ ثابت نہیں ہے اور اس کا ثبوت نہیں نبی نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا خلفائے راشدین نے نہیں کیا تو فوراً ہمارے نوجوان بڑی متذبذبانہ اور بڑی ایک سمجھے ان کا ایک طبیعت میں ایک سمجھے تذبذب آ جاتا ہے تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہے جو اللہ کے قرآن میرے نبی کے فرمان صحابہ اہل بیت اعظام والا
سبحان اللہ محبت سے کہتے ہیں ذرا محبت سے. ہم ہر مسئلے کو، ہر عقیدے کو، اس کی پوری گہرائی، اس کی پوری سمجھے گہرائی تک دلائل کی جا کے اللہ کے فضل و کرم سے مسائل کو حل کرتے ہیں. ہماری باتیں، ہمارا عقیدہ ایسے کو سطحی نہیں کہ بس ایک بات لی اور شروع ہو گئے. ہم کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے دین کے مجموعی دلائل کی روشنی میں ہم یہ جو میلاد مصطفیٰ کی محافل سجاتے ہیں، میلاد کے موقع پر جو اعمال و معمولات کرتے ہیں، یہ ان کی اصل رب کے قرآن سے ثابت ہے، میرے نبی کے فرمان سے ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. صحابہ کے ایک ہے میلاد کا ثبوت اور ایک ہے حضور کا میلاد کس شان و شوکت سے ہوا. جس طرح مجھے کہا گیا ہے میں نے انشاءاللہ پورے ذوق کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اتنا ذوق آپ کا بھی برابر چاہیے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ تو سبحان اللہ کہنے پر کوئی پابندی نہیں، اپنے محبت سے گج بج کے سبحان اللہ کہنا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ دائیں بائیں توجہ کیے بغیر، کیونکہ باتیں جو سمجھانے والی ہوتی ہیں ان کے لیے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح بھی میں نے شعر پڑھا اور نعت پڑھی، یہ میں پڑھتا چلا جاؤں، آپ آنکھیں بند کر کے بھی سنیں تو میں سناتا چلا جاؤں. نعت آنکھیں بند کر کے بھی سنیں گے میں سنا دوں گا، لیکن بیان سننے کے لیے آنکھیں کھول کے بیداری کی حالت میں اور حضور کی شان و عظمت سننی ہے، میلاد سننا ہے تو چہرے کھلے مسکراتے ہوئے اور حضور کی عظمت سن کے سینے شاد و باد ہو جانے چاہیے. دوستان گرامی قدر، ایک ہے میلاد کا ثبوت اور ایک ہے حضور کے میلاد کی جو عظمت. میلاد مصطفیٰ کے وقت اللہ نے اپنے حبیب کو جو شان عطا کی. ہم کہتے ہیں یہ جو میلاد ہے، پہلے تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، توجہ کیجئے، اس کی تعریف کیا ہے. ہم میلاد کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اپنی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کو میلاد کا نام دے تو اس کو میلاد نہیں ہم کہتے ہیں. ہمارے عقیدے کے مطابق میلاد نبی کے ذکر کا نام ہے. حضور کی نورانیت کا ذکر، میرے آقا کی نبوت کا ذکر، میرے مصطفیٰ کی رسالت کا ذکر، میرے آقا کے فضائل و کمالات کا ذکر، میرے نبی کے مدارج و معارج کا ذکر، میرے آقا کے آباء و اجداد کا ذکر، جدات و امہات کا ذکر، خاندان اور قبیلے کا ذکر، میرے نبی کی ولادت باسعادت کا ذکر، میرے نبی کے حسن و جمال کا ذکر. اس ذکر کو ہم ذکر میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں. اس کو ہم ذکر میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کے اندر حضور کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہے، شانوں کا بیان ہوتا ہے. یہ میلاد ہے. اور اب یہ میلاد ہم کیوں کرتے ہیں؟ توجہ کیجئے، ہم کیوں کرتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ غرض کیا ہے؟ غرض یہ ہے کہ اللہ نے ایسی شان و عظمتوں والا رسول ہمیں عطا کیا ہے. ہم مل بیٹھ کے بزم سجا کے جلسہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اللہ نے جو ہم پر احسان کیا، اس احسان کا رب کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہر نعمت، ہر احسان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اور حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی، التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر. جب رب کی نعمت ہو، رب کا احسان ہو تو اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے. التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمت کا بار بار ذکر کرنا، اس کا چرچا کرنا، یہ اس کا شکر ہے. اس احسان کا چرچا کرنا شکر ہے. وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، اور اس کو سرے سے چھوڑ دینا یہ اس کی ناشکری ہے. ہم ویسے تو 12 مہینے حضور کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، لیکن میلاد مصطفیٰ کے مہینے کے اندر ہم ہر مسجد کے اندر، ہر جہاں موقع ملتا ہے وہاں میلاد کی محفل سجا کے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک محفل آج ہم نے سجائی اور ایک محفل 1400 سال پہلے، تو جو میری طرف رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے مسجد نبوی شریف میں سجائی. سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل المعجم الکبیر طبرانی کے اندر یہ حدیث صحیح موجود ہے. جیسے آج ہم محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، 1400 سال پہلے
مسجد نبوی شریف میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایک جلسہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آمنہ قلعہ رب کے حبیب کی تشریف آوری ہوئی۔ میرے آقا نے جب صحابہ کو جلسہ سجائے ہوئے دیکھا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ما اجلسکم، یہ تم نے جلسہ کیا ہے، یہ جلسہ تم نے کیوں سجایا، جلسہ کیوں کیا؟ تو عرض کی جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، حضور ہم نے جلسہ اس لیے کیا تاکہ یہ جلسہ کر کے اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور آپ کو بھیج کے ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اس احسان کا رب کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا کر دیں، شکریہ ادا کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرمایا اللہ ما جلسکم الا ذالک، صحابہ تم اس بات کے پر قسم کھاتے ہو کہ تم نے صرف جلسہ اسی لیے کیا، تمہارا اور کوئی مقصد نہیں؟ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہم نے صرف اسی لیے جلسہ کیا، ہم اللہ کی قسم کر کے کہتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں اور آمد مصطفیٰ پر رب کا شکر ادا کریں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ لم استحلفکم تہمۃ لکم، میں نے کسی شک کی وجہ سے کسی تردد کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی، بلکہ ابھی ابھی جناب جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ رب العالمین کا کہ پیغام سنا دیا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ رب العالمین جل شانہ کو تمہارا یہ جلسہ اتنا پسند آیا، اللہ اس جلسے کا ذکر کر کر کے فرشتوں میں فخر فرما رہا۔ مرحبا 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 مرحبا، گویا کہ صحابہ کہہ رہے تھے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل کے سب پڑھیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور نعمتیں دو جہاں کی دے کر ہمیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا۔ آواز بند نہیں ہونی چاہیے، فوراً نیچے آ جاتی ہے، تھوڑا سا ڈیلے دیں تاکہ یہ کہ زور اپنے حساب سے لگے، فوراً بند کریں گے تو آواز زور زیادہ لگتا ہے، ڈیلے ہلکی سی دیکھیں، ہلکی سی، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب ایمان سے بتائیں، یہاں بیٹھے ہیں، یہاں آپ جلسے میں آئے ہیں اس لیے کہ تاکہ علاقے کا کوئی چودھری راضی ہو جائے، کوئی ایم پی اے راضی ہو جائے، کوئی ایم این اے راضی ہو جائے۔ اللہ نے جس نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے اس نبی کی شان ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اتنی عظمت و شانوں والا رسول ہم گناہگاروں کو عطا فرما دی۔ یہی مقصد صحابہ کا تھا، اور ہم جب میلاد کی محفل کرتے ہیں یہی مقصد ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ایسی عظمت و شانوں والا رسول تو نے ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ غرض ہے میلاد کا جلسہ کسے کہتے ہیں میں نے بیان کر دیا۔ غرض کیا ہے؟ تاکہ رب کا شکر ادا کریں اور حضور کی آمد کا مہینہ ہے، لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے ان عظمت و شانوں کا مالک رسول ہمیں عطا کیا ہے کہ جس کو اللہ نے ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔
حضرت مجدد الثانی امام ربانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں بائیں تنس کہ خلق محمدی در رنگ سائر افراد انسانی نیس سبحان اللہ کہہ دے ہو بھائی صرف شعر تیری سبحان اللہ محبت والی بات پہ ہر ایک محبت والی بات پہ سبحان اللہ کہنا ہے فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ تیرا اور میرا دنیا میں آنا اور حضور کی تخلیق پاک یہ ایک جیسی ہے فرماتے ہیں مخلوق میں سے کوئی فرد ایسا نہیں جس کی تخلیق حضور جیسی ہوئی ہو اللہ نے اپنے نبی کو نور کے فیض سے پیدا کیا وَدِیگَرَ رَئِین دولت میسر نشدہ یہ دولت اللہ نے صرف اپنے حبیب کو عطا فرمائی کہ کائنات کی ہر چیز سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو فیض سے پیدا کیا اپنے نور کے فیض سے اپنے حبیب کو پیدا کیا اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ سب نور او سید نوروں تے اس دا نور حضوروں اس نو تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کو دوروں تے نور محمد اے نور محمد اے روشن ہویا آدم جدوں نہ آیا اول یا آخر اے تو پاس او ہوئی اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے جب حضور کی نبوت کی بات آتی ہے تو کائنات کے اندر توجہ کیجئے عالم ارواح کے اندر اللہ نے ہر نبی سے پہلے اپنے حبیب کو وصف نبوت سے متصف فرما دیا حضور اول بھی ہیں حضور آخر بھی ہیں حدیث کی 12 سے زائد کتابوں کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضور کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ حضور یہ فرمائے آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے آپ کب سے نبی ہیں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنت نبیًا و آدم بین الروح والجسد میں سے نبی ہوں جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان موجود تھے یعنی ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے کہ اللہ نے میرے تشخص کو وصف نبوت سے متصف فرما دیا حضور اول اس اعتبار سے ہیں کہ حضور کی نورانیت کو پہلے پیدا کیا گیا عالم ارواح میں سب سے پہلے وصف نبوت سے متصف کیا گیا اور حضور آخر بھی ہیں کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ بھی اپنے حبیب پر بند فرما دیا مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات جمع ہوئے امام بہقی دلائل النبوہ کی دوسری جلد میں یہ حدیث لے کے آئے مسجد اقصیٰ میں جب نبی جمع ہوئے نبیوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اپنی عظمتوں کے خطبے پڑھے جب نبی پاک علیہ السلام کی باری آئی حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے توجہ کیجئے حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر الانبیاء کلکم اسنا علی ربی و انی مسن علی ربی تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی اب میں اپنے رب کی ثنا بیان کروں گا اب میں خطبہ دوں گا سارے نبی موجود رسول موجود امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے میرے آقا نے خطبہ دیا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین
وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ وَشَرَحَ صَدْرِي وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا۔ اے نبی و رسولو، اللہ رب العالمین نے مجھے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ رب نے مجھے وہ کتاب عطا کی ہے جس میں ہر شے کا بیان موجود ہے۔ اللہ نے مجھے سب سے بہترین امت عطا، اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، رب نے میرے بوجھ ہلکے کر دیے، اللہ نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے، خاتم الانبیاء بھی بنا دیا۔ وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، مجھے فاتح بھی بنایا، خاتم بھی بنایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اللہ نے مجھے فاتح بھی بنایا، خاتم بھی بنایا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں حضور فاتح دیوان نبوت اور خاتم دور رسالت ہیں، یعنی نبوت کا دروازہ کھولنے والے بھی حضور ہیں اور نبوت کا دروازہ بند کرنے والے، بولے بند کرنے والے بھی حضور ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ عالم اجساد میں، عالم بشریت میں آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ چلتے چلتے حضور کی ذات اقدس تک پہنچا۔ جب حضور کی باری آئی، اللہ نے سرکار کی ذات پر ہر چیز مکمل و اکمل فرما دی۔ بھائی محبت سے کہیں سبحان اللہ، ہر چیز مکمل اکمل فرما دی۔ توجہ کیجئے، اللہ نے اپنے نبی کو زمانہ دیا تو سارے زمانوں سے اعلیٰ، خیر القرون کرنے، حضور خود فرماتے میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، زمانہ دیا تو سب زمانوں سے اعلیٰ، کتاب دی تو سب کتابوں سے اعلیٰ، شریعت دی تو سب شریعتوں سے اعلیٰ، اللہ نے امت دی تو ساری امتوں سے اعلیٰ، ساری امتوں سے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نبوت دی تو نبوت عامہ، کوئی نبی رسول پیغمبر اپنے علاقے بستی کنبہ خاندان قبیلے قوم علاقے کے لیے نبی رسول بن کر آئے، لیکن جب حبیب خدا کی باری آئی تو اللہ نے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ حبیب پیارے، ہم نے آپ کو تمام مخلوق کے لیے، تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کے دیا۔ اب حضور کی ذات اقدس پر نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا، ختم نبوت کا عقیدہ ذرا سمجھئے کہ حضور کے بعد نبی کوئی پیدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھئی اللہ نے حضور کی ذات اقدس پر ہر چیز مکمل کر دی، قیامت کی صبح تک انسانیت کو ہدایت کے لیے جتنی رہنمائی کی ضرورت تھی وہ ساری ضرورتیں اللہ نے اپنے محبوب پر پوری فرما دی۔ اب کسی نئے نبی کی آنے کی گنجائش باقی
توجہ کریے، قادیانی مرتدین جو ختم نبوت کے منکر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، توجہ کی ضرورت ہے، آخری نبی نہیں مانتے قادیانی۔ وہ کہتے ہیں آپ یہ جو عقیدہ مسلمان رکھتے ہیں نا، سوال سن کے اپنے جوابی تسلی سے سننا ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نبوت تو ایک روشنی ہے، نبوت تو ایک نور ہے، یہ تو رحمت ہے، مخلوق کو ہمیشہ روشنی کی ضرورت ہے، قیامت تک مخلوق کو روشنی کی ضرورت رہے گی۔ تم مسلمان یہ کہتے ہو کہ اب نبی آنے بند ہو گئے، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی کو پیدا نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ روشنی سے محروم رہیں گے، لوگوں کو روشنی نہیں پہنچے گی، لوگ روشنی سے محروم رہیں گے، اس نور سے محروم رہیں گے، اس نعمت سے محروم رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ روشنی ختم ہو گئی؟ ہم کب کہتے ہیں کہ رب کی نعمتیں ختم ہو گئی؟ ہم کہتے ہیں کبھی روشنی ہم بلب سے حاصل کرتے ہیں، روشنی کی ضرورت پڑے، کبھی ٹیوب لائٹ سے حاصل کرتے ہیں، کبھی اس کے لیے بڑا راڈ جلا لیتے ہیں، کبھی اس سے بڑا فانوس جلا لیتے ہیں، لیکن یہ تب ہوتا ہے جب دوپہر کا سورج پوری آب و تاب سے چمک نہ رہا ہو۔ لیکن اگر دوپہر کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشنی بکھیر رہا ہو، پھر بلب اور ٹیوب لائٹ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ نے ہمارے آقا کو نبوت کا وہ شمس، وہ سورج بنا کے بھیجا ہے کہ اب حضور کے بعد کسی اور سے روشنی لینے کی ضرورت ہی باقی نہیں۔ اب کسی کی ضرورت باقی، حضور آئے رحمت للعالمین بن کے، اور حضور کی نبوت کی، حضور کی روشنی کہاں تک ہے؟ توجہ کیجئے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمت اللہ علیہ بول اٹھے، آپ فرماتے ہیں لامکان تک اجالا ہے جس لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا حضور نے خطبہ مکمل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ مکمل کیا، جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور سب نبیوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے انبیاء و رسول کے گروہ، بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ نے جو اپنی عظمتیں ابھی بیان کی ہیں، ان عظمت و شانوں کی وجہ سے محمد سارے رسولوں سے افضل قرار پائے ہیں۔ بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
گویا کہ نبی بھی کہتے ہوں گے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، اعلیٰ فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے آقا اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، فاتح بھی ہیں، خاتم بھی ہیں۔ نبوت کا دروازہ حضور پر کھلا، نبوت کا دروازہ حضور پر بند ہوا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے میلاد کے وقت ہی وہ شان عظمتیں، رفعت و مقام عطا کیا کہ جو کل نبیوں کو اللہ نے جو شان عظمتیں عطا کی تھی، میلاد کی رات ہی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، امام الانبیاء دنیا میں تشریف لے کے آئے، حکم ہوا آتوا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ کو دے دو، کیا دے دو؟ توجہ کیجئے، فرمایا صفوت آدم، مولد شیس، شجاعت نوح، علم ابراہیم، لسان اسماعیل، رضا اسحاق، فصاحت صالح، رفعت ادریس، حکمت لقمان، بشرا یعقوب، جمال یوسف، صبر ایوب، قوت موسیٰ، تسبیح یونس، جہاد یوشع، نغمت داؤد، ہیبت سلیمان، وقار الیاس، عصمت یحییٰ، قبول زکریا، زہد عیسیٰ، علم الخضر، واغمسوہ فی اخلاق النبیین والمرسلین، انہو سید الاولین والآخرین۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں رسولوں کو اللہ نے جو شانیں دی ہیں آج حبیب کو دے دو، کیونکہ یہ آنے والا کل کائنات کا سردار بن کے آ گیا۔ حضور آئے اخمدت تلک اللیلہ نار فارسہ، تو جو ہے اب کی حضور آئے، منظر کیا تھا اس وقت، عالم کے حالات کیا تھے، کائنات کے حالات کیا تھے، سیرت اور فضائل کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اخمدت تلک اللیلہ نار فارسہ، 1000 سال سے فارس والوں نے آگ جلائی ہوئی تھی اور اس کی عبادت ہوتی تھی، آگ کی پوجا ہوتی تھی، اور محکمہ مامور تھا کہ جو بھی ہو، طوفان آئے، آندھی آئے، بارشیں آئیں، یہ آگ نہیں بجھنی چاہیے، یہ ہمارا خدا ہے، اس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ لیکن حضور کی آمد ہوئی تو آگ بھی ٹھنڈی پڑ گئی، فارس کی آگ ہے ٹھنڈی ہو گئی۔ اصبحت عرش و ابلیس عدو اللہ اکرام لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیطان ابلیس اپنا تخت رات کو سمندر پہ لگاتا ہے اور اپنے شتونگڑوں کو، چیلوں کو جمع کرتا ہے اور ان سے پھر سارا حساب لیتا ہے۔ جس دن رات حضور کی آمد ہوئی، شیطان ابلیس کا تختہ بھی اللہ نے اس رات الٹا فرما دیا۔ بحیرہ ساوا خشک ہو گیا اور اس میں خاک اڑنی شروع ہو گئی۔ حضور کی آمد ہوئی تو بیت اللہ سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا، اور میرے آقا کی آمد پر بت جو تھے وہ تھر تھرا کے زمین پر گر گئے۔ یہ سارا منظر حضور کی ولادت باسعادت کی رات ہوا۔ ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت کشتہ عشق رسالت، امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان سارے واقعات کو ایک جگہ پہ جمع فرما دیا۔ محبت سے کہ سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں، آقا عرض کرتے ہیں، بڑھ گئی تیری ہوا ساوا میں خاک اڑنے لگی، بڑھ گئی تیری ہوا ساوا میں خاک اڑنے لگی، بڑھ چلی تیری ضیا آتش پہ پانی پھر گیا، اور تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو چکا،
آقا تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر حضور کی آمد ہوئی تو منظر کیا تھا؟ امام اہل سنت نے اشعار کی صورت میں اس کو نظم کر دیا. نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کے آئے. امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ شریف کے اندر ذکر فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضور کے ولادت کا وہ منظر لکھا احادیث اور روایات کی روشنی میں کہ مکہ المکرمہ کے اندر ایک یہودی وہاں سیٹل تھا اپنے کاروبار کے سلسلے میں. اور یہ بات یاد رکھیں، یہودی ہوں یا عیسائی، ان کی کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری پہچان لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے. زمانہ اس وقت حالات کیسے ہوں گے توجہ کیجئے، وہ کیسے شہر میں آئیں گے، ان کا خاندان کیسا ہوگا، اور اس نبی کا علاقہ کون سا ہوگا، اور کن حالات میں وہ نبی دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کو پتا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. یہودیوں کا عالم مکہ المکرمہ میں رہتا تھا. توجہ کیجئے، جب حضور کی ولادت کی رات آئی تو وہ یہودی عالم صبح کے وقت مکہ کے سرداروں کو اکٹھا کر کے پوچھنے لگا کہ اے سرداران مکہ یہ بتاؤ، حل ولد فیکم اللیلۃ مولود، یہ جو رات گزری ہے اس رات مکہ میں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ جنہوں سمجھے اس سبحان اللہ کہتے ہیں. حل ولد فیکم اللیلۃ مولود، اس رات کو بچہ پیدا ہوا. سرداران مکہ نے پتہ کیا، معلوم ہوا کہ اللہ نے سیدہ آمنہ بنت وہب اور سیدنا عبداللہ ابن عبد المطلب کو بیٹا عطا فرمایا. یہودی کہنے لگا ذرا بچہ کی مجھے زیارت کرواؤ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروانے کے لیے یہودی کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لایا گیا. جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یہودی نے زیارت کی، حضور کی پشت پاک سے کپڑا ہٹایا، دیکھا مہر نبوت چمک رہی ہے. حدیث میں آتا فواقع الیہودی مغشیا علیہ، وہ یہودی غش خاک کے زمین پہ گر گیا. مہر نبوت کو دیکھا، غش خاک کے زمین پر گر گیا. افاقہ ہوا. جس وقت آنکھیں کھلی بول کے کہنے لگا واللہ لقد ذہبت النبوت من بنی اسرائیل. سرداران مکہ خدا کی قسم، اللہ نے نبوت بنو اسرائیل سے ختم کر کے اب نبوت یعنی ختم کا مطلب یعنی جو نبوت کا سلسلہ بنو اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، اب اللہ نے نبوت کا سلسلہ بنو اسماعیل میں بھیج دیا گیا. آج کی رات جو بچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے گئے، یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ آخری امت کا آخری نبی بن کے دنیا میں تشریف آخری امت کے آخری رسول دنیا میں تشریف لے آئے ہیں. یہ بچہ کو عام بچہ نہیں، یہ آخری امت کا آخری رسول بن کے آ چکا. ادھر مکہ کے اندر منظر یہ ہے اور ادھر مدینہ کے اندر سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت گو اور نعت خان صحابی کہتے ہیں میری 7 یا 8 سال عمر تھی، کیونکہ یہ بڑی عمر کے صحابہ میں سے ہیں. فرماتے میری 7-8 سال عمر تھی کہ میں نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر پہلے نام یسرب تھا، ایک یہودی مدینہ کے ایک ٹیلے ایک ٹبے پر چڑھا ہے اور آسمانوں کی طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا ھذا کوکب احمد قد طلع. وہ دیکھو آسمانوں پہ احمد کا ستارہ چمک اٹھا ہے، احمد کا ستارہ چمک اٹھا. اور لا یطلع الا بالنبوۃ ولم یبقى من الانبیاء الا احمد. یہ ستارہ جو آج رات آسمانوں پہ چمکا ہے یہ عام راتوں میں نہیں چمکتا، یہ دنیا میں اس وقت چمکتا ہے جب اللہ کا نبی دنیا میں آتا ہے.
لم یبقى من الانبیاء الا احمد، نبوت کا سلسلہ بند ہونے کے قریب ہے، صرف ایک نبی باقی ہیں جن کا نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ وہ دیکھو آسمانوں پہ احمد کا ستارہ چمک اٹھا۔ مکہ کے اندر بھی، مدینہ کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اعلان ہو رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان شانوں، ان عظمتوں، ان رفتوں کا اظہار ہوا، اور اللہ نے میلاد کی رات ہی اپنے حبیب کو وہ شانیں، وہ عظمتیں عطا کی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو نبیوں کو، کل نبیوں کو شان عظمتیں عطا کی ہیں، وہ میلاد کی رات ہی اپنے حبیب کو عطا فرما دی۔ الحمدللہ تعالیٰ حضور نبی پاک علیہ السلام کا میلاد پاک، اس کا ثبوت بھی صحابہ کے عمل سے، قرآن و سنت سے، اور پھر میلاد مصطفیٰ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم میلاد کی محفل سے جاتے ہیں، آپ سیرت کا جلسہ کر لیں۔ ابھی آپ کو کئی جگہ پہ ایسا نظر آئے گا سیرت النبی کانفرنس، سیرت النبی کانفرنس، وہ کہتے ہیں ہم سیرت النبی کانفرنس کریں، میلاد النبی نہ کریں۔ بابا سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میلاد کیوں نہ کریں؟ وہ کہتا ہے ثبوت نہیں ہے، اس کا ثابت نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو سیرت النبی کانفرنس آپ کر رہے ہیں یہ ثابت ہے۔ بھئی سیرت النبی کانفرنس کہیں قرآن و سنت میں یہ ٹائٹل ہے؟ اگر قرآن و سنت میں یہ ٹائٹل موجود نہیں تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ حضور کا میلاد جب ہم مناتے ہیں، حضور کی سیرت کی بات آتی ہے، توجہ کیجئے، سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اہل سیرت نگار جب بھی حضور کی سیرت لکھتے ہیں تو سیرت مصطفیٰ کا پہلا چیپٹر اور پہلا باب، اس کا نام ہوتا ہے باب بیان میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کے میلاد کا بیان۔ پھر سیرت نگار علماء لکھتے ہیں حضور کا میلاد کس مہینے ہوا، کس تاریخ کو ہوا، کس دن کو ہوا، اور حضور آئے تو اس وقت مکہ کی حالت کیا تھی، مدینہ کی حالت کیا تھی۔ یہ جو میں سارا آپ کو میلاد پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ سیرت مصطفیٰ کا پہلا چیپٹر اور پہلا باب ہے، پہلا عنوان ہے، پہلا باب ہے۔ بھائی تمہیں سیرت کی بات کرتے ہو تو یہ یا تو میلاد النبی کے باب کو سیرت سے باہر نکال کے دکھاؤ۔ اگر میلاد النبی کا پہلا چیپٹر، پہلا باب یہ سیرت مصطفیٰ کا پہلا باب اور پہلا چیپٹر ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم سیرت مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں، نبی کا میلاد بھی گج بج کے بیان کرتے ہیں۔ اور حضور کا میلاد پھر عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، جس طرح بچہ دنیا میں آتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بچے دنیا میں آتے ہیں، ان کے آنے کی پوزیشن، حالت اور طرح ہوتی ہے، لیکن حضور جس شان کے ساتھ دنیا میں آئے، نبی پاک علیہ السلام دنیا میں آئے، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدہونا مکحولا مطیبا، امام الانبیاء کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی بچہ آئے تو کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہوئی، امام الانبیاء کی آنکھوں میں کاجل پہلے لگا ہوا ہے، حضور کے جسم پاک سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے، ساجداً للہ عز و جل، رب العالمین کی بارگاہ میں حبیب خدا نے سجدہ کیا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں محبوب نے آتے ہی اس شان سے حضور آئے۔ اور میاں محمد بخش عارف کڑی آپ فرماتے ہیں سر سجدے محبوب نے رکھیا، کیتی عرضی گزاری، بخش کریمہ اے بخش کریمہ میری امت ساری، تو نے اپنی گناہگار امت کی یاد فرمائی۔ آپ دیکھیے یہاں سے ایک آخری سبق بیان کر کے میں بات کو مکمل کروں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گناہگار امت کو ہر مقام پہ یاد رکھا۔ حضور دنیا میں آئے تو امت کی یاد، حضور مکہ میں تو امت کی یاد، مدینہ میں تو امت کی یاد، یاروں کے جرمٹ میں تو امت کی یاد، غاروں کی تنہائیوں میں تو امت کی یاد، کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ، کدی روندے رہے جا کے غاراں دے وچ، قسم رب دی سونا نبی مصطفیٰ امت لئی رب نو مناوندا رہیا۔ حضور نے ہر مقام پہ اپنی امت کو یاد کیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو وہاں بھی حضور اپنی امت کو یاد فرمائیں گے۔ تو جب حضور اپنی امت کو ہر جگہ پہ یاد رکھتے ہیں تو صحیح معنوں میں
عاشق صادق اور حضور کا پکا محب، عاشق صادق اور عشق کے تقاضوں کو پورا کرنے والا وہ ہے جو ہم پہ اپنے نبی کو اور نبی کی سیرت و سنت کو یاد رکھ کے چلتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ غمی خوشی غیروں کے طریقوں پر اور بس ویسے محفل سے جاری محبت کا دعویٰ کریے، نہیں، بلکہ محبت کی ڈیمانڈ اور تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت کے تقاضوں کو یوں پورا کریں کہ جدھر حضور نے لا دیتا ہے ادھر لگ جائیے، جدھر بیٹھے راز مہیدہ لگے اس سے بننے ہو۔ سلطان بابا فرماتا ہے سچا عاشق وہ ہوتا ہے جدھر بیٹھے راز مہیدہ لگے اسے، سبحان اللہ ذرا بابا کو تھکاوٹ اصل بڑی ہوئی ہے لیکن تاڑی محبت ذرا بلند بانا سبحان اللہ کہہ دیں۔ حضرت سلطان فرماتے ہیں عاشق سویو حقیقی جیڑا ایک قتل مغبوب دے منے ہوں عشق نہ چھوڑے تے مکھ نہ موڑے توڑے سے تلوارا ایک کھنے ہوں جدر بیکھے راز مغیدہ تے لگے اسے اے بنے ہوں سچا عشق حسین علی دا سر دے وے راضی نہ پنے ہوں۔ جدر ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہو۔ اب حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس بات سے حضور راضی ہوں حضور کا عاشق وہ کام کرے، چاہے وہ چیز خود کو پسند نہ بھی ہو لیکن حضور کو پسند ہے تو محبت یہ کہتی ہے کہ محبوب کی پسند کو پسند کرو چاہے وہ تمہیں خود ناپسند ہی کیوں نہ ہو، اور محبوب کی ناپسند کو ناپسند کرو چاہے تمہیں وہ چیز پسند ہی کیوں نہ ہو۔ تو محبت چاہتی ہے کہ حضور کی پسند کو پسند کرو، حضور جو کام کہیں وہ کرو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو عاشق رسول نماز نہیں چھوڑتا، محب مصطفیٰ نماز، حضور سے محبت اور عشق اور میلاد منانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم 5 وقت کے سچے پکے نمازی بن جائیں۔ 5 وقت پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، بلند آواز سے انشاءاللہ کہہ دیں۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری سیرت بھی حضور جیسی ہو اور ہماری صورت بھی میرے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو۔ بس صحیح ہے نا جی؟ جنہیں داڑھی منڈون دینے پھر سنت دے مطابق داڑھی رکھیں گے کون ہے انشاءاللہ؟ تو جنہ دی مٹھی کام میں وہ مٹھی پوری کرن گے، تو جنہ دی مچھاں بڑیاں بڑیاں وہ چھوٹیاں کرن گے، کیونکہ حدیث ہے حضور فرماتا ہے من لم یاخذ من شاربہ فلیس منا، جو اپنی مونچھیں نہیں ترشواتا وہ ہم میں سے نہیں، جو اپنی مونچھیں نہیں ترشواتا وہ ہم میں سے نہیں۔ قص شوارب وافلھا، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پس کراؤ، خالف المجوس، مجوسیوں جیسی شکل نہ بناؤ، مجوسیوں جیسی صورت نہ بناؤ، سنت کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنی حجامت یا تو بال بالکل چھوٹے چھوٹے ہوں ٹینڈ ہو یا زلفیں ہوں، ویسے میں ٹینڈ کرائی سی عمرہ شریف کیتا ہے رمضان شریف سے تو الحمدللہ زلفیں ہو رہی ہیں،
کوئی سمجھنا کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے اپنے تھے پورے نہیں نہ زلفہ نے نہ ٹینڈے، تو الحمدللہ زلفیں ہی ہیں، نہیں یہ زلفوں کی ہے، ابھی وہ ٹینڈ جب سے کرائی ہے تو زلفیں پوری ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زلفیں الحمدللہ بہت عرصے سے اللہ کے فضل و کرم سے سنت کے مطابق زلفیں ہی رکھی ہیں، البتہ ابھی رمضان شریف میں عمرہ کیا تو حلق کروایا تو پھر وہ زلفیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو دو طریقے ہیں، یا ٹینڈ یا کیا ہے زلفیں، یا کم از کم یہ ہے کہ برابر بال ہوں، چھوٹے بڑے پف اور بودے، یہ سنت کے مطابق، بولے سنت کے مطابق، انشاءاللہ سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ لینا دینا کھانا پینا دائیں ہاتھ سے، حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ دائیں سے پیو، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے، اور دائیں ہاتھ سے دو اور دائیں ہاتھ سے لو، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان لیتا ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان دیتا ہے۔ تو لینا دینا کھانا پینا بھی کیسے کرنا ہے؟ بولے کیسے کرنا ہے؟ بھئی سنت سمجھ کے کریں گے تو حدیث میں آیا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جو امت کی بگاڑ کے وقت میری ایک سنت پر عمل کرے گا تو حضور فرماتے اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے شہیدوں کا؟ تو سنت پر عمل کرنے کا جذبہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ رب العزت میں صحیح معنوں میں نبی پاک علیہ السلام کی سنت ایک یہ نذرانہ ہے۔ جزاک اللہ خیر، کہہ رہے ہیں کہ شعر پڑھ کے پھر دعا کر رہے ہیں، محبوب سے زبان نہ کہہ دیجئے۔ امام فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، بینی سوامی صبح میں ٹھنڈک